نہیں سدھریں گے۔ اذا قلم بنت عمران قسط نمبر 4۔ کہاں رہ گئے تھے سب کے سب؟ اتنی دیر تو ایسے لگا رہے ہیں جیسے لڑکی والے انہیں دیکھنے آ رہے ہیں۔ بڑی بی نے نیچے کھڑے ہو کر کہا تھا۔ آ رہے ہیں بڑی بی، تھوڑا رکیں تو صحیح۔ اوپری منزل سے عالم کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے دکھائی دیے۔ بڑی بی نے سر سے لے کر پاؤں تک انہیں دیکھا۔ وہ سب اس وقت سفید شرٹ پر بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ چلو جلدی کرو، پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، بڑی بی نے بولتی باہر نکل گئیں۔ وہ چاروں بھی ان کے پیچھے پیچھے نکلے تھے۔ لڑکیوں جلدی کرو، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ مریم بیگم نے آواز لگائی۔ آ رہے ہیں مما، وہ سب نیچے آتے ہوئے بولیں۔ مریم بیگم نے غور سے انہیں دیکھا۔ وہ چاروں اس وقت سفید لانگ فراک کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھیں۔ مہمان آ جائیں تو چائے لے آنا، مریم بیگم بولتی ہوئی لاؤنج میں چلی گئی۔ وہ تینوں بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی گھر کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ بڑی بی ان چاروں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ بڑی بی نے سلام کیا۔ آواز پر مریم بیگم نے چونک کر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر واضح حیرت تھی۔ بڑی بی آپ؟ مریم بیگم نے حیرت سے کہا۔ مریم، ارے ماشاءاللہ، عرصہ ہو گیا تجھے دیکھے ہوئے۔ بڑی بی ان سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ باقی سب بس حیرت سے ان کی کارروائیاں دیکھ رہے تھے۔ بڑی بی 20-25 سال ہونے والے ہیں آپ لوگ بیٹھے نا، مریم بیگم نے کہا۔ وقار صاحب، یہ بڑی بی ہیں، یہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، میں نے ان سے ہی قرآن پڑھا تھا۔ اور بڑی بی، وقار صاحب کو تو آپ جانتی ہی ہیں نا، اور یہ میری بیٹیاں ہیں۔ مریم بیگم نے کہا۔ اچھا، یہ تیری بیٹیاں ہیں؟ لو بھلا، میں ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، انجانے کیسے لوگ ہوں گے، یہ تو گھر والی بات ہوگی۔ بڑی بی نے مسکرا کر کہا۔ جس پر لڑکوں کو انجانے کیوں خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی۔ بھائی پہلے میں لڑکیاں دیکھنے آ رہی تھی، پر اب اگر تم مناسب سمجھو تو میں چاہتی ہوں تمہاری بیٹیوں کو میں اپنی بہو بنا لوں۔ باقی میرے بیٹے بھی سامنے بیٹھے ہیں، اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو، جو تسلی کرنی ہے کر لو، اگر سوچنے کے لیے وقت چاہیے تو وہ بھی لے لو، لیکن میری طرف سے تو ہاں ہے، بڑی بی نے کہا۔ بڑی بی خاموش، جب بڑے بات کر رہے ہوں تو بیچ میں نہیں بولتے۔ بڑی بی نے زر خان کو ڈپٹا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بڑی بی؟ مریم سے آپ تو ہمارے لیے بہت محترم ہے، یہ تو ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا اگر میری بچیاں آپ کی بہویں بنیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وقار صاحب نے کہا۔ بچے تو بس شوق میں ہی سب دیکھ رہے تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیسے روکیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس مہینے کے آخر میں شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں، بڑی بی نے کہا۔ لیکن اتنی جلدی؟ تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھو، اگر تم نے جہیز والی بات کی تو یہاں لڑائی ہو جائے گی۔ ارے مجھے بس 2 جوڑا میں لڑکی چاہیے بس، اب مجھ سے اور انتظار نہیں ہوتا۔ زندگی کا کیا بھروسہ، مجھے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہیں، بڑی بی نے کہا، جس پر مریم بیگم نے وقار صاحب کو دیکھا، جنہوں نے تھوڑی دیر بعد ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے بڑی بی، جیسا آپ مناسب سمجھے۔ مریم بیگم نے مسکرا کر ان سب کے سر پر بم گرایا تھا۔ بھائی مبارک ہو، ادھر آؤ بچوں، بڑی بی نے کہہ کر ان سب کو چاروں کو پاس بلایا، جو تھکے قدموں سے ان کے پاس آ بیٹھی۔ ماشاءاللہ، یہ میرے گھر میں 4 چاند لگائیں گی، بڑی بی نے مسکرا کر کہا۔ 4 چاند کیا، یہ تو تارے بھی دکھا دیں گی، وہ بھی دن میں، مریم بیگم نے دل میں سوچا۔ بڑی بی، یہ کیا طریقہ ہے، نہ ہم نے کوئی سوال جواب کیا، نہ ہی کوئی معلومات کروائی، اور آپ نے سیدھا شادی کی تاریخ رکھ دی۔ عالم نے غصے سے کہا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ارے مریم کو میں اچھے سے جانتی ہوں، بڑی بی نے کہا۔ آخری اطلاعات تک ہم نے مریم آنٹی سے نہیں، ان کی بیٹیوں سے شادی کرنی ہے۔ ان کو جانتی ہیں آپ؟ معاذ نے پوچھا۔ ارے جب مریم اتنی اچھی ہے تو اس کی بیٹیاں بھی اچھی ہی ہوں گی۔ بس اب مجھے کچھ نہیں سننا، اس 27 کو چپ چاپ شیروانی پہن کر بیٹھ جانا، ورنہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ بڑی بی جیسے فیصلہ سنا کر چلی گئی تھی۔ اب کیا کریں، کیا بس یوں ہی چپ چاپ چڑھ جائیں گی گھوڑی؟ معاذ نے کہا تھا۔ بڑی بی تو کچھ سننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، لڑکیوں سے مل کر پتہ کرتے ہیں کہ ہماری شادی کے بعد بنے گئی یا نہیں، کیا خیال ہے؟ ہادی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں بڑی بی سے بات، تم سب پھر 1-2 دن تک ٹائم نکال لینا، زر خان نے کہا، جس پر سب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ماما پلیز، ہمیں نہیں جانا، ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ جا کر؟ زمل نے کہا۔ وہ سب لڑکوں کے ساتھ لنچ پر جا رہی تھی، کچھ نہیں ہوتا۔ اب بڑی بی نے کہا۔ تو میں انکار نہیں کر سکتی، وہ بچے بہت دیکھے بالے ہیں، بس تم لوگ کوئی الٹی سیدھی حرکت نے مت کرنا، سمجھے؟ مریم بیگم نے کہا۔ تبھی وہ چاروں اندر آتے دکھائی دیے۔ السلام علیکم آنٹی، ان چاروں نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹے؟ مریم بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، ہم ان سب کو لینے آئے تھے، زر خان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں رکو، میں بلاتی ہوں۔
زرتاشہ جاؤ بہنوں کو بلا لاؤ۔ مریم بیگم نے ساتھ کھڑی زرتاشہ سے کہا، جو کہ سر ہلاتی اوپر چل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں ان کے ساتھ لنچ کے لیے نکل گئی تھیں۔ ویسے اس لنچ کی کوئی خاص وجہ؟ زرتاشہ نے سامنے بیٹھے ڈرائیونگ کرتے زر خان سے پوچھا۔ جی بس وہ سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ ہمیں بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ مل کر بات کر لیں۔ زر خان نے مسکرا کر کہا، او یعنی انکار کی وجہ ڈھونڈنے آئے ہو؟ زرتاشہ نے سوچا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو زرتاشہ آپ کیا کرتی ہیں؟ زر خان نے کہا، میں ریسنٹلی اپنی MSc کمپلیٹ کی ہے، ساتھ ہی فیشن ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا ہے، اب بس گھر پر ڈریس ہی ڈیزائن کرتی ہوں۔ زرتاشہ نے کہا، اور آپ گھر کے کام آتے ہیں؟ زر خان نے پوچھا۔ زرتاشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ مطلب؟ زرتاشہ نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب کھانا بنانا، کپڑے استری کرنا، صفائی وغیرہ؟ زر خان نے کہا۔ زرتاشہ نے پلکیں جھپکا کر اسے دیکھا۔ ایسے سوال عموماً آنٹیاں پوچھتی ہیں، جیسے یہ پوچھ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں 18 قسم کے کھانے بنا لیتی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ زرتاشہ نے سوال پوچھا۔ تو میں خوشی خوشی ہماری شادی کی شاپنگ کروں گا، زر خان نے کہا۔ اگر میں کہوں کہ مجھے کچھ نہیں آتا تو آپ کیا کریں گے؟ زرتاشہ نے کہا۔ تو میں پہلی فرصت میں انکار کر دوں گا، زر خان نے کہا، جس پر زرتاشہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ ایک کام کریں، آپ انکار کر دیں، زرتاشہ نے کہا۔ مطلب؟ زر خان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مجھے مطلب یہ کہ مجھے تو انڈا فرائی کرنا بھی نہیں آتا، میرے کمرے میں داخل ہو جاؤ تو ایسا لگتا ہے لنڈے بازار میں داخل ہو گئے، اور میری الماری کھولو تو کپڑوں کا ڈھیر سر پر آ گرتا ہے، گھر کے ہر حصے سے میری چیزیں برآمد ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ یہ سب برداشت کر سکے تو میں تیار ہوں، ورنہ مجھے بھی یہ رشتہ بالکل قبول نہیں ہے، زرتاشہ نے کہا۔ زر خان کا تو اس کی گوہر افشائیاں سن کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی تو بالکل اس کے مزاج کے الٹ تھی۔ دیکھو زرتاشہ، میں صاف صاف بات کروں گا، میں تو بکھری چیزیں بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اور میں ایسا صفائی پسند بندہ برداشت نہیں کر سکتی، زرتاشہ بھی دعابن بولی۔ زر خان نے کچھ کہنے کو لب کھولے، پھر واپس بند کر لیے۔ اس لڑکی کو تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا آتا تھا، تو یعنی میں انکار ہی سمجھوں؟ زر خان نے پوچھا۔ جی بالکل، خیر باتیں تو ہوتی رہیں گی، کچھ کھلا ہی دیں، انٹرویو دیتے دیتے بھوک لگ گئی، زرتاشہ نے مسکرا کر کہا۔ زر خان کو اس کا پرسکون انداز انجانے کیوں کھٹک رہا تھا۔ یہ لڑکی انکار کے بعد اتنی ریلیکس ہوگی، اسے اندازہ نہیں تھا، پر اس نے ایک بات تو جان لی تھی کہ دنیا میں واقعی نمونوں کی کمی نہیں ہے۔ جاری ہے۔